بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما۔ اب آج ہم نے سٹارٹ کرنی ہے سورت الانفال۔ یہ قرآن مجید کی 8ویں سورت ہے اور یہ مدنی سورت ہے، ہجرت کے بعد نازل ہوئی، 75 آیات ہیں اور 10 رکوع ہیں۔ اور اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ انفال نفل کی جمع ہے جس کے معنی مال غنیمت کے ہیں۔ پہلی ہی آیت میں مال غنیمت کے احکام بیان ہوئے ہیں۔ اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ سورت غزوہ بدر جو کہ حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا اس کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ یہ مسلمانوں کی عسکری اور اخلاقی تربیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کامیابی صرف اسلحے پر نہیں بلکہ اللہ کی مدد اور تقوی پر منحصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے تاکہ مجاہدین کے حوصلے بلند ہوں۔ اور سورت انفال کے بنیادی مضامین جو ہیں یعنی کی تھیمز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو اس میں مال غنیمت کے احکام ہے، مال غنیمت کی تقسیم اور اس کے حقداروں کا ذکر کیا گیا ہے۔ غزوہ بدر کے واقعات ہیں، فرشتوں کا نازل ہونا، بارش کے ذریعے مدد اور مسلمانوں کی قلت کے باوجود فتح، سچے مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ کے ذکر سے دل لرز جانا اور ایمان میں اضافہ ہونا، اور اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہنے کی تاکید۔ اس میں عسکری اور سیاسی اصول یعنی ملٹری اینڈ پولیٹیکل پرنسپلز بیان کیے گئے ہیں۔ جنگ کے دوران دشمن کے سامنے ڈٹے رہنے کا حکم ہے، دشمن کے روب کے لیے اپنی طاقت اور گھوڑے یعنی جدید اسلحہ تیار رکھنا، اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہو تو اسے قبول کرنا چاہیے، جنگی قیدیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے اس کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اور سچے مومن کی 5 صفات ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ اللہ کے ذکر سے اس کا دل ڈرتا ہے، قرآن کی تلاوت سے ایمان کا بڑھنا، صرف اللہ پر بھروسہ کرنا، نماز قائم کرنا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ لیسن فرام بیٹل آف بدر، فتح اور نصرت صرف اللہ کی طرف سے ہے، تعداد کی کثرت نہیں بلکہ نظم و ضبط یعنی ڈسپلن اور تقوی ضروری ہے، آپس کے اختلافات سے بچنا کیونکہ یہ کمزوری کا باعث بنتے ہیں۔ سورت انفال ہمیں سکھاتی ہے کہ دنیاوی وسائل ثانوی ہیں، اصل طاقت اللہ پر ایمان ہے۔ یہ سورت مسلمانوں کو اتحاد، اطاعت اور استقامت کا درس دیتی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 1 اور رکوع نمبر 1 ہے اور سورت انفال ہے۔ یا سالونا فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اور کا جو ہے یہ ضمیر متصل ہے آپ سے، ان بارے میں اور ان حرف جار ہے، الانفال اموال غنیمت کے بارے میں۔ کل آپ کہہ دیں،
فعل امر ہے، کاف واو اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، واحد مذکر حاضر کے لیے الانفالو غنیمتیں، للہ لیمن لیے حرف جار ہے، اللہ اللہ کے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، وا اور الرسولی رسول کے لیے، فا پس اتقو تم ڈرو، اور یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واؤ کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، وا اور اصلحو تم اصلاح کرو، اور یہ فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، سواد لام اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، ذاتا بینکم اپنے آپس کے تعلقات کی، بینہ کا مطلب درمیان بھی ہوتا ہے اور آپس میں بھی، کم تمہارے جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، یہ ضمیر ہے، وا اور اطیعو تم اطاعت کرو، اور وا حرف عطف ہے، اطیعو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، قاف واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے، اللہ اللہ تعالیٰ کی، وا اور حرف عطف ہے، رسولہ رسول کی، ہو اس کے، ان اگر، اور یہ حرف شرط ہے، کن تم ہو تم، اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، کن جو ہے یہ فعل ناقص ہے، اور جو تم ہے یہ جمع مذکر حاضر کا کے لیے ضمیر ہے، مؤمنین مومن، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، وہ آپ سے اموال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیں غنیمتیں اللہ تعالیٰ اور رسول کے لیے ہیں، سو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کی اصلاح کرو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم مومن ہو۔ یسالونہ کا انل انفال، جو انفال ہے یہ نفل کی جمع ہے جس کے معنی زیادتی یا اضافی چیز کے ہیں، شرعی اصطلاح میں اس سے مراد مال غنیمت ہے، کیونکہ مسلمانوں کا اصل مقصد اللہ کی رضا اور کلمت اللہ ہوتا ہے، مال غنیمت انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک اضافی انعام کے طور پر ملتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یعنی شان نزول یہ ہے، جو کہ صحیح بخاری اور مسلم کی ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ آیت غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی، جب مال غنیمت کی تقسیم پر صحابہ کرام کے مختلف گروہوں، نوجوانوں، بزرگوں اور دفاعی دستوں کے درمیان اختلاف رائے ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر فیصلہ اللہ اور رسول اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا، کل الانفال للہ والرسول، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت کا مالک کوئی فرد نہیں بلکہ اللہ اور اس کا رسول ہے، یعنی اس کی تقسیم کے ضابطے اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق طے ہوں گے۔ اور پھر آیت میں فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، مال کی محبت میں آپس کے تعلقات خراب نہ کرو، حقیقی کامیابی مال جمع کرنے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور آپس کے معاملات کو درست رکھنے میں ہے۔ اور آیت کے آخر میں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا جائے، اگر کوئی شخص اللہ اور رسول کے حکم پر اپنی پسند کو ترجیح دیتا ہے تو اس کے ایمان میں کمی ہے۔ اب ہے آیت نمبر 2، انما بلا شبہ یا یقیناً، المؤمنون مومن، اللہ زینا وہی ہیں جو، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، اذا جب، اور یہ ظرف زمان ہے، ایڈورب آف ٹائم، ذکیرا ذکر کیا جائے، اور دیکھیں پہلے حرف پہ پیش ہے اور زال کاف اور را اس کا روٹ ورڈ ہے اور دوسرے روٹ ورڈ کے نیچے زیر ہے، تو یہ ماضی فعل مجہول ہے، ذکر کیا جائے اللہ اللہ تعالیٰ کا، واجلت لرز جاتے ہیں، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو جیم اور لام ہے فعل ماضی، واحد مؤنث غائب کے لیے، قلوب دل، ہم ان کے، اور جو قلوب ہے یہ قلب کی جمع ہے، ہم جو ہے یہ ضمیر ہے، ضمیر متصل جمع مذکر غائب کے لیے، وا اور اذا جب تولیت پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، پہلے حرف پہ پیش ہے اور دوسرے جو اس کا تا لام اور واو اس کا روٹ ورڈ ہے اور دوسرے روٹ ورڈ کے نیچے زیر ہے، اور یہ فعل ماضی مجہول کی پہچان ہے، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، واحد مؤنث غائب، علیہم ان پر، آیاتو آیات، ہو اس کی، زادت ہم وہ بڑھا دیتی ہیں، اور زادت جو ہے یہ فعل ماضی ہے، واحد مؤنث غائب کے لیے، زائی یا اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ایمان ایمان میں، وا اور علا اوپر، رب بھی رب پر، ہم اپنے، یتوکلون وہ اعتماد کرتے ہیں، یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے،
اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے بلا شبہ مومن وہی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں وہ ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں، وہ اپنے رب پر اعتماد کرتے ہیں۔ واجلت قلوبہم، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سچے مومن کے سامنے اللہ کی عظمت، اس کی پکڑ یا اس کے احکامات کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا دل اللہ کی ہیبت سے لرز اٹھتا ہے، وہ فوراً گناہوں سے رک جاتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرنے لگتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ خوف اللہ کی محبت اور اس کی جلالت کی بنا پر ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، اس حصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے۔ جب مومن اللہ کی آیات کو غور سے سنتا ہے تو اس کا یقین مزید پختہ ہو جاتا ہے اور اس کے عمل کا جذبہ بڑھ جاتا ہے۔ قرآن کی آیات پر غور و فکر کرنا دل کی زندگی اور ایمان کی جلا کا باعث ہے۔ علی ربہم یتوکلون، حقیقی مومن اسباب کو اختیار کرنے کے باوجود بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ نفع اور نقصان جو ہے اس کا مالک صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہ اپنی تدبیر پر نہیں بلکہ اللہ کی تقدیر اور اس کی مدد پر تکیہ کرتا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 3، الذین، جو لوگ، اسم موصول جمع مذکر کے لیے، یقیمونا، وہ قائم کرتے ہیں، فعل مضارع، اور جمع مذکر غائب کے لیے ہے، کاف واو اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، الصلاۃ، نماز، وا اور حرف عطف ہے، مما، یہ من اور ما سے مل کر بنا ہے، من سے جو کہ حرف جار ہے، ما جو، اور یہ اسم موصول ہے جو کچھ، رزقنا، دیا ہے ہم نے، اور یہ فعل ماضی ہے، جمع متکلم کا صیغہ ہے، ہم انہیں، اور ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، ینفقون، وہ خرچ کرتے ہیں، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، نون فا اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، اولائکا، یہی لوگ، اس میں اشارہ جمع کے لیے ہے، ہم وہ ضمیر فصل تاکید کے لیے، المؤمنون، مومن ہے، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، حقا، سچے، لہم، لیے ان کے، لام جو ہے حرف جار ہے، ہم ضمیر ہے، جمع مذکر غائب کے لیے درجات، درجات ہے، ان دا، پاس، ربی، رب کے، ہم ان کے رب کے پاس، وا اور، مغفرتن، مغفرت ہے، وا اور حرف عطف، رزقن، روزی ہے، کریم، با عزت، اور یہ صفت ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے دونوں آیات کا، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی دراصل سچے مومن ہیں، ان کے رب کے پاس ان کے درجات ہیں اور مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا مطلب صرف پڑھ لینا نہیں بلکہ اس کے تمام ارکان خشوع و خضوع اور سنت کے مطابق وقت پر ادا کرنا ہے، اللہ کے ساتھ بندے کا تعلق مضبوطی کی علامت ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس سے مراد زکوٰۃ، صدقات اور نفلی صدقات ہے۔ مومن جو ہے وہ اپنے مال کو اپنا ذاتی ہنر نہیں بلکہ اللہ کا دیا ہوا رزق سمجھ کر اس کی راہ میں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرتا ہے۔ اولئک هم المؤمنون حقا، اور جو اوپر بیان کی ہوئی صفات ہے، اللہ کا خوف، تلاوت سے ایمان کا بڑھنا، توکل، نماز اور انفاق موجود ہوں، وہی اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، جنت میں ان کے اعمال کے مطابق بلند مقامات ہوں گے، ومغفرۃ ورزق کریم، اللہ ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما دے گا اور انہیں جنت میں ایسا رزق دے گا جس میں کبھی بھی کوئی کمی نہ ہوگی اور نہ ہی کوئی تکلیف۔ اب ہے آیت نمبر 5، کما، جیسا کہ، جو کا ہے یہ حرف جار ہے تشبیہ کے لیے، ماں اس میں موصول ہے، اخراجہ کا، نکالا آپ کو، اخراجہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، کا ضمیر متصل ہے، آپ کو، ربو کا، آپ کے رب نے، من سے، اور یہ حرف جار ہے، بیتی، گھر سے، کا، آپ کے، بی حرف جار، ساتھ، الحق کی، حق کے، وا اور حرف عطف، انا، یقیناً، اور جو انا ہے یہ حرف تاکید ہے، فریقن، ایک گروہ، اسم نکرہ ہے اس لیے اس میں ہم نے ایک ایڈ کیا ہے، من سے حرف جار پریپوزیشن، المؤمنین، ایمان والوں میں سے، لقارحون، لا جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے، لقارحون، یقیناً، قارحون ناپسند کرنے والا تھا،
اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے جیسا کہ آپ کے رب نے آپ کو حق کے ساتھ آپ کے گھر سے نکالا، حالانکہ ایمان والوں کا ایک گروہ یقیناً اس کو ناپسند کرنے والا تھا۔ کما اخراجہ کا ربو کا، یہاں پہ گھر سے مراد مدینہ منورہ ہے، اور حق کے ساتھ سے مراد وہ عظیم مقصد یعنی جہاد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلنے کا حکم دیا۔ اس جملے میں تشبیہ دی گئی ہے کہ جس طرح مال غنیمت کی تقسیم کا فیصلہ اللہ نے اپنی مرضی اور حکمت سے کیا اور بعض لوگوں کو وہ ناگوار گزرا، بالکل اسی طرح میدان بدر کی طرف نکلنا بھی اللہ ہی کا حکم تھا، اگرچہ بعض صحابہ اسے ناپسند کر رہے تھے۔ وَإِنَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ، اور اس ناپسندیدگی کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرنا چاہتے تھے، بلکہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ قافلے یعنی تجارتی مال کے ارادے سے نکلے تھے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہیں تھا۔ جب اچانک قریش کے لشکر سے مقابلے کی صورت پیدا ہوئی تو بشری تقاضے کے تحت ایک گروہ اس کٹھن مارکے میں پڑنے سے ہچکچا رہا تھا۔ اب ہے آیت نمبر 6، یجادلونا، وہ جگڑ رہے تھے، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، اس کا روٹ ورڈ ہے جیم دال اور لام۔ کا آپ سے، اور کا جو ضمیر متصل ہے اٹیچ پروناؤن، وہ جگڑ رہے تھے آپ سے، فی میں حرف جار، الحق کی حق میں، بعد ما اس کے جو تبینہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، با یا اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، کانما گویا کہ، یساقونا وہ ہانکے جا رہے ہوں، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے سین واو اور قاف ہے، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، الا طرف الموتی موت کی، وا اور ہم وہ، اور یہاں پہ جو ہم ہے یہ ضمیر منفصل ہے اور جمع مذکر غائب کے لیے ہے، ینظرون دیکھ رہے ہیں، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر غائب کے لیے، نون زا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے وہ حق کے بارے میں آپ سے جگڑ رہے تھے اس کے بعد کہ وہ صاف ظاہر ہو چکا تھا، گویا کہ وہ موت کی طرف ہانکے جا رہے ہوں اور وہ دیکھ رہے ہوں۔ یجادلونک فی الحق کی، یہاں پہ حق سے مراد قریش کے قافلے کی بجائے ان کے لشکر سے لڑنا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دو گروہوں میں سے ایک پر فتح ملے گی، پھر لشکر قریش سے مقابلے کی صورت واضح ہو گئی تو بعض صحابہ اس پر بحث کرنے لگے۔ وہ چاہتے تھے کہ لڑائی کی بجائے صرف مال و تجارت مل جائے کیونکہ وہ جنگ کے لیے تیار نہیں تھے۔ کأنما یساقون الی الموت، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت جو تعداد اور اسلحہ میں کم تھی، قریش کے 1000 کے مسلح لشکر سے لڑنے کو موت کے منہ میں جانے کے برابر سمجھ رہی تھی۔ ان کے دلوں پر خوف اور گھبراہٹ اس قدر طاری تھی جیسے انہیں زبردستی موت کی طرف لے جایا جا رہا ہو۔ وہم ینظرون، اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ دشمن کی قوت بہت زیادہ ہے اور وہ خود نہتے ہیں، یعنی ان کا یہ خوف کسی وہم کی بنیاد پر نہیں بلکہ بظاہر نظر آنے والے زمینی حقائق کی وجہ سے تھا، مگر وہ اللہ کے نصرت کے وعدے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بہترین مشورے دیے۔ پھر حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی کہ تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، بلکہ ہم آپ کے دائیں بائیں آگے اور پیچھے سے لڑیں گے۔ اب ہے آیت نمبر 7، وامن اور حرف عطف ہے از جب، اور یہ پاسٹ ٹینس ایڈورب ہے، یا عیدو وعدہ کر رہا تھا، اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے، واو عین اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، کم تم سے، کم ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، اللہ اللہ تعالی، احدا ایک کا، الطائفتائی نے دو گروہوں میں سے، اور یہ طائفہ کی تسنیہ ہے یعنی ڈوئل ہے، انہا یقیناً وہ، انا حرف تاکید ہے، ہا ضمیر متصل ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، لکم لیے تمہارے، اور لا حرف جر ہے، کم ضمیر ہے، وا اور حرف عطف ہے، تودونا تم چاہتے تھے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، انا یقیناً، غیرہ بغیر، ذات الشوکتی کانٹے والا، تکونو ہو، اور یہ فعل مضارع ناقص ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، لکم لیے تمہارے، وا اور یریدو ارادہ کر چکا تھا، اور یہ اس کا جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کے لیے ہے، اللہ اللہ تعالی، ان یہ کہ یحق کا وہ حق کر دکھائے،
واحد مذکر غائب کے لیے فعل مضارع ہا کاف کا اس کا روٹ ورڈ ہے الحق کا حق کو 20 حرف جر ہے کالماتی اپنی باتوں ہی اس کی یعنی اپنی باتوں کے ساتھ و یقطع اور وا حرف عطف ہے یقطع وہ کاٹ دے واحد مذکر غائب فعل مضارع دابرہ جڑ الکافرین کافروں کی اور کافر کی جمع ہے کافرین اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے جب اللہ تعالیٰ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا کہ یقیناً وہ تمہارے لیے ہے اور تم چاہتے تھے کہ یقیناً غیر مسلح گروہ ہی تمہارے لیے ہو اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکا تھا کہ حق کو اپنی باتوں سے سچا کر دکھائے اور کافروں کی جڑ کاٹ دے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ 2 جماعتوں سے مراد ابو سفیان کا تجارتی قافلہ اور ابو جہل کا لشکر تھا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے وعدہ کیا تھا کہ ان دونوں میں سے ایک پر انہیں غلبہ ملے گا وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ اس سے مراد ابو سفیان کا قافلہ تھا جس کے پاس اسلحہ اور جنگی طاقت نہیں تھی مسلمان اپنی قلت تعداد اور بے سر و سامانی کی وجہ سے یہ چاہتے تھے کہ ان کا سامنا قافلے سے ہو تاکہ آسانی سے مال غنیمت مل جائے اور جنگ نہ کرنی پڑے وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ اور اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا سامنا باقاعدہ مسلح لشکر یعنی ابو جہل کے لشکر سے ہو تاکہ ایک فیصلہ کن جنگ کے ذریعے اسلام کی دھاک بیٹھ جائے اور باطل کا روب ختم ہو جائے وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ یعنی اللہ کا ارادہ صرف مال دلانا نہیں تھا بلکہ کفر کے بڑے سرداروں کو ہلاک کر کے ان کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے کمزور کرنا تھا اب ہے آیت نمبر 8 لیحق تاکہ وہ سچ کر دے اور جو لی ہے لام کے نیچے زیر ہے اسے لام کے یا تاکہ کہتے ہیں یحق کا فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے ہا کاف کاف ہے الحق کا حق کو وا اور حرف عطف یبتلا جھوٹا کر دے اور یہ فعل مضارع ہے واحد مذکر غائب کے لیے الباطلا باطل کو وا اور لو اگرچہ کاریہا ناگوار ہو یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے المجرمون مجرموں کو جیم را اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے مجرم کی جمع ہے مجرمون اذ جب تستغیثون تم مدد مانگ رہے تھے اور اس جو ہے یہ ظرف زمان ہے اور تستغیثون فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے ربا رب سے کم تمہارے اور جو کم ہے ضمیر متصل ہے جمع مذکر حاضر کے لیے فا پس استجابہ اس نے دعا قبول کر لی اور یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے لا لیے حرف جر ہے کم تمہارے اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے انی یقیناً میں انا اور چھوٹی یا جو ضمیر جو متصل ہے چھوٹی یا جو ہے یہ میرے لیے ہے یقیناً میں ممدو مدد کرنے والا ہوں کم تمہاری 20,000 1000 کے من سے حرف جار الملائکتی فرشتوں میں سے ملک کی جمع ہے ملائکتی مردفین ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے را دال اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا ان دونوں آیات کا با محاورہ ترجمہ ہے تاکہ وہ حق کو سچا کر دے اور باطل کو جھوٹا کر دے اور اگرچہ مجرموں کو ناگوار ہو جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ یقیناً میں فرشتوں میں سے 1000 کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں لیحق الحق کا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو تجارتی قافلے کی بجائے مسلح لشکر سے اس لیے لڑایا تاکہ اسلام کا غلبہ واضح ہو جائے اور لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ دین سچا ہے وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ اس کا مقصد کفر کی قوت کو توڑنا اور اسے ذلیل کرنا تھا تاکہ کفر کا کھوکھلا پن سب پر عیاں ہو جائے وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ یعنی مشرکین مکہ اور اسلام کے دشمن چاہے اس جنگ اور حق کے غلبے کو کتنا ہی ناپسند کریں اللہ اپنا فیصلہ نافذ کر کے رہتا ہے اِذْ تَسْتَغِیثُونَ رَبَّکُمْ اس سے مراد میدان بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کی وہ عاجزی اور دعا ہے جو انہوں نے دشمن کی کثرت کو دیکھ کر کی تھی فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو فتح کی نوید سنائی انی ممدکم بِأَلْفٍ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ ان کی 1000 فرشتوں کے ساتھ وہ ان کی مدد کرے گا اور یہ غائبی مدد تھی مردفین یعنی فرشتے ایک کے بعد ایک
دستوں کی صورت میں نازل ہوئے تاکہ مسلمانوں کے دل مضبوط رہیں۔ جنگ بدر میں آپ سلم اس قدر تڑپ کر دعا مانگ رہے تھے کہ آپ کی چادر مبارکہ کندھوں سے گر گئی، جس پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر اٹھائی اور آپ کے کندھے پر رکھی اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی بس کیجئے، آپ نے اپنے رب سے بڑی التجا کر لی، وہ اپنا وعدہ ضرور پورا کرے گا۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1763 ہے۔ اب ہے آیت نمبر 10۔ وا اور حرف عطف ہے، ما نہیں حرف نفی ہے۔ جعلا بنایا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے جیم عین اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے۔ خو اس کو، اور یہ ضمیر متصل ہے جو کہ فرشتوں کے نزول کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اللہ اللہ تعالی نے، اللہ مگر، اور یہ کلمہ استثناء ہے۔ بشرا ایک خوشخبری، وا اور لتطمئن تاکہ مطمئن ہو جائیں، وا حرف عطف ہے، لی جو ہے یہ لام تعلیل ہے، تاکہ تطمئن مطمئن ہو جائیں، اور یہ فعل مضارع ہے واحد مؤنث غائب کے لیے، بھی ساتھ اس کے، قلوب دل، کم تمہارے، اور جو کم ہے جمع مذکر حاضر کے لیے ہے۔ وا اور ما نہیں، وا حرف عطف، ما حرف نفی، ان نصر مدد، الا مگر، من سے حرف جر، ان دی پاس سے، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے پاس سے، انا یقیناً حرف تاکید، اللہ اللہ تعالیٰ، عزیز سب پر غالب، نہایت غالب اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ آئین زائی زائی اس کا روٹ ورڈ ہے، حکیم کمال حکمت والا، ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت ہے بڑی حکمت والا، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نہیں بنایا مگر ایک خوشخبری، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن ہو جائیں، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کے پاس ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وما جعلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے جو 1000 فرشتوں کی مدد بھیجی وہ اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے ایک بشارت تھی تاکہ ان کے حوصلے بلند ہو اور وہ دشمن کی کثرت دیکھ کر پریشان نہ ہوں۔ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ فرشتوں کا نزول مسلمانوں کی دلوں کی تسلی اور اطمینان کے لیے تھا۔ انسانی فطرت ہے کہ ظاہری اسباب دیکھ کر دل کو قرار آ جاتا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے انہیں یہ سکون عطا فرمایا۔ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہاں پہ مدد نہیں ہے مگر اللہ ہی کی طرف سے، کہ ایک اہم عقیدے کی وضاحت کی جا رہی ہے کہ اصل مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، فرشتوں کی آمد محض ایک ذریعہ تھی، ورنہ فتح فرشتوں کی تعداد یا مسلمانوں کی طاقت کے مرہون منت نہیں، بلکہ اللہ کے حکم اور مشیت پر منحصر ہے۔ فتح اور نصرت کا جو اختیار ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ ان اللہ عزیز حکیم، وہ عزیز غالب ہے، یعنی وہ فرشتوں کے بغیر بھی کفار کو ہلاک کر سکتا ہے، لیکن وہ حکیم یعنی حکمت والا ہے، اس لیے اس نے حق کو باطل کے مارکے میں اپنی حکمت کے تحت فرشتوں کو بھیجا تاکہ مومنوں کی آزمائش اور ان کے درجے بلند ہوں۔ یہ دیکھیں ان سٹوڈنٹس کے لیے جنہوں نے گرامر کا ابھی تک کوئی لیسن نہیں لیا اور جو گرامر کے لے رہے ہیں ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا کہ علامت مدارع یہ ہے کہ شروع میں آتین یا اتنی سی بات، ایک ہی بات ہے، الف تا یا نون آتا ہے، اور اس کو ہمیں یاد رکھنے کے لیے عطین کہتے ہیں۔ الف متکلم کے لیے، آبدو میں عبادت کرتا ہوں، تا مخاطب تمہارے لیے یا مؤنث کے لیے جیسے تعلم تو جانتا ہے، یا غائب مذکر کے لیے جیسے یقولو وہ کہتا ہے، اور نون جمع متکلم کے لیے جیسے نصبرو ہم صبر کرتے ہیں۔ اور میں نے آپ کو ویسے بتایا کہ جو مدارع ہے وہ پریزنٹ پلس مستقبل ہوتا ہے، لیکن خاص مستقبل کی علامتیں یہ ہیں کہ سین سا آ جائے، جیسے سیعلمون آن قریب وہ جان لیں گے، سوفا تعلمون، اور آخری جو حرف کی حالت ہے وہ فعل مضارع کے آخر میں عام طور پر پیش ہوتا ہے جیسے یذهبو، اور اگر شروع میں لن آ جائے تو زبر آ جاتا ہے جیسے لن تنالو، اور اگر شروع میں لم آ جائے تو آخری حرف ساکن ہو جاتا ہے جیسے لم یلد۔ اب یہ تثنیہ دو اور جمع کے صیغوں میں آخر میں وا نون یا نون یا الف نون آتا ہے جیسے یعملون، تفعلون وہ سب عمل کرتے ہیں، تم سب کرتے ہو۔
اب میں نے آپ کو اوپر فعل مضارع کی اچھی طرح پہچان بتائی ہے. اب دیکھیں مضارع معروف میں جو نارمل ورب ہے اور مجہول میں کیا فرق ہے. مضارع کی پہچان اس کے پہلے حرف یعنی الف تا یا نون کی حرکت سے ہوتی ہے. جو ایکٹیو وائس ہے اس میں علامت مضارع عام طور پر زبر ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا نا عام جو فعل ہوگا یا فعلو جیسے یعلم وہ جانتا ہے، یشرب وہ پیتا ہے، سوائے جو 4 حرفی افعال ہیں 4 روٹ ورڈز کے ہوتے ہیں نا ان پہ پیش ہوتی ہے لیکن آخری سے پہلے حرف پر زیر ہوتی ہے جیسے ینزلو. لیکن 4 والے بہت کم ہوتے ہیں. اور جو پیسو وائس کی پہچان یہ ہے کہ پہلے حرف یعنی علامت مضارع پر ہمیشہ پیسو وائس کے بتا رہی ہوں آپ کو ہمیشہ پیش ہوگی اور آخری سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوگی جیسے یعلم جانا جاتا ہے، ینزلو نازل کیا جاتا ہے. اور مضارع متکلم کی پہچان ہے 2 علامتیں استعمال ہوتی ہیں. اس کے شروع میں الف آتا ہے، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں، استغفرو میں معافی مانگتا ہوں. اور جمع متکلم کے شروع میں نون آتا ہے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں، نستعینو ہم مدد چاہتے ہیں. آپ دیکھیں اس کی پوری سمری میں نے آپ کو ایک ٹیبل میں بتا دی ہے کہ معروف میں عام طور پر زبر ہوتی ہے اور آخری سے پہلے حرف پر زیر یا زبر ہوتی ہے ینصرو. اور مجہول میں ہمیشہ پیش ہوتی ہے اور آخری سے پہلے حرف پر ہمیشہ زبر ہوتی ہے ینصرو. اور واحد متکلم میں الف شروع میں آتا ہے اور نون جمع متکلم میں آتا ہے. اقوم میں کھڑا ہوتا ہوں، نصبرو ہم صبر کرتے ہیں. اور اگر لفظ کے شروع میں پیش ہو اور آخر سے پہلے حرف پر زبر ہو تو لازمی طور پر مجہول ہوگا، اور اگر شروع میں الف ہو تو وہ میں اور نون ہو تو ہم کا ترجمہ دے گا. یہ میں نے آپ کو جتنا پڑھایا اس کی سمری ہے. اب یہاں پہ دیکھیں پہلے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ فعل مضارع کی کیا پہچان ہے، پھر مجہول کی، اور پھر فعل مضارع متکلم واحد اور جمع. اب میں آپ کو ماضی کا بتاتی ہوں. عربی کے جتنے بھی افعال ہیں نا زیادہ تر وہ 3 حرف پر مشتمل ہوتے ہیں جیسے فعلا، نصارا، آبادا اور پھر فاتحہ. اگر کسی بھی لفظ کے شروع میں کوئی اضافی علامت جیسے الف تا نون اور یا نہ ہو اور وہ 3 حرف پر مشتمل ہو تو عموماً فعل ماضی ہوتا ہے. جیسے کاتبہ اس نے لکھا، ناصارہ اس نے مدد کی، اور خلقہ اس نے پیدا کیا. اور لفظ کا جو آخری حصہ ہے نا فعل ماضی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کی تبدیلیاں لفظ کے آخر میں آتی ہیں. ان علامات کو دیکھ کر آپ کام کرنے والے کو پہچان لیتے ہیں. جیسے تا کے ساتھ زبر کے ساتھ کیا ہے، تم ایک مرد نے کیا، قلتا تم نے کہا. اور پھر جو تا پیش کے ساتھ ہو تو اس کا مطلب ہے میں نے کیا. اب آخر میں قلتا تم ایک مرد نے کہا اور قلتو میں نے کہا، یعنی یہ یا میں نے کہا اور خلقتو میں نے پیدا کیا. پھر تم جو ہے یہ تم سب مردوں نے کیا. انعام تم سب نے انعام کیا، نہ ہم نے کیا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں خلقنا ہم نے پیدا کیا. دیکھیں ساری جو تبدیلیاں نا آخر میں ہیں. اور پھر واو الف آخر میں الف کے ساتھ ان سب نے کیا. آمنو وہ واو اور آخر آتا ہے الف میں، وہ ایمان لائے. کفرو انہوں نے کفر کیا. یہ اس کا مطلب ہے. تا جزم کے ساتھ اس ایک عورت نے کیا جیسے کہ قالت. اور قد کا اگر کسی بھی ورب سے پہلے قد آ جائے تو اس کے بعد آنے والا جو فعل ہے وہ اکثر ماضی ہوتا ہے جیسے کہ قد افلح یقیناً کامیاب ہوا. اور اگر جیسے چھوٹا سا جو بات ہے جو سب سے بڑا ٹپ ہے، اگر شروع میں عطین نہ ہو اور آخر میں تا تو تم نہ اور واو الف جیسی آوازیں ہوں تو وہ فعل ماضی ہوتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں افعال ماضی اور مضارع سورۃ انفال کے آیت نمبر 1 سے 10 تک جو دیے گئے ہیں وہ ہیں قالا اس نے کہا، اور یس کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں. قالا فعل ماضی ہے، یس کا فعل مضارع ہے. اور فعل ماضی اور فعل مضارع کی پہچان کیا ہے کہ فعل مضارع میں عطین میں سے کوئی نہ کوئی حرف ضرور شروع میں آتا ہے اور فعل ماضی میں شروع میں عطین میں سے کوئی حرف نہیں آتا اور آخر میں ورڈ کے حرکت سے پتہ چلتا ہے. قالا اس نے کہا، آمنو وہ ایمان لائے، یقیمونا وہ قائم کرتے ہیں، تولیجت وہ تلاوت کی گئی، ینفقونا وہ خرچ کرتے ہیں، زادتہم یہ فعل ماضی ہے اس نے ان کو زیادہ کیا، جو جادلونا کا وہ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں. یہ شروع میں یا ہے، توکلو انہوں نے توکل کیا، یساقونا وہ ہانکے جاتے ہیں یا شروع میں ہے، اخراجہ کا اس نے آپ کو نکالا، ینظرونا وہ دیکھ رہے ہیں، کارہو
تودون وعدکم یرید ارادا یحقا قطع یقطع استغاثوا یستغیثون فاستجاب امدکم. الف اعلیٰ شروع میں متکلم کے لیے، واحد متکلم کے لیے. جعلہ، اس نے اسے بنایا، تطمئن، تاکہ مطمئن ہو جائے. یہاں پہ یہ سارے فعل مضارع لیفٹ سائڈ پہ ہیں اور فعل ماضی رائٹ سائڈ پہ ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.